علی امین گنڈاپور نے بانی تحریک انصاف کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جلسہ نہ کیا جائے۔ خبر سچی ثابت ہوئی، بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا جلسہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا قیادت میں کروں گا، علیمہ خان نہ کریں، کیونکہ قیادت میں کروں گا تو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، کوئی بھی حکومت ایک دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار نہیں کرے گی۔ لاجیکل بات تھی، مان لی گئی، لیکن اس کے پیچھے ہی اس پورے مظاہرے کی ناکامی چھپی بیٹھی تھی کہ اگر علیمہ خان اس مظاہرے کو لیڈ کرتی، ایک خاتون تھیں، عمران خان کی بہن تھیں، پنجاب سے جو قیادت ہے وہ جو مخلص قیادت ہے پی ٹی آئی کی آج بھی ہے، وہ مجبور ہوتی کہ وہ علیمہ خان کے ساتھ اس پنڈی میں مظاہرہ کرتی، لیاقت آباد پہنچتی، حکومت بھی ایک خاتون کو پکڑنے میں ذرا پس و پیش سے کام لیتی۔ لیاقت باغ میں کچھ لوگوں کو جانے کی اجازت ملنی ہے۔ گنڈاپور ایک محفوظ قسم کی تقریر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے، جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ کھڑے ہو کے کریں گے، اور اس میں بھی وہ کہیں گے کہ جی وہ ہم ان کو رہا کرائیں گے ڈیالہ جیل سے، لیکن اصل میں یہ ساری ملی بھگت ہے تاکہ جلسہ نہ ہو سکے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بکر منڈی میں جلسے کی جگہ دیتے ہیں، جلسے کی جگہ جہاں پر بھی ہو جلسہ ہوگا تو تقریریں کرنا پڑیں گی، ان کا نام لینا پڑے گا جنہوں نے گنڈاپور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنوایا ہے۔ تو اس سے ذرا بچنا چاہتے ہیں۔ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی حکومت وہ آئینی ترمیم جس کا بہت شور ہے اس کو پاس کرانے جا رہی ہے، اور اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نیم رضامند کر لیا ہے، یعنی اب وہ خاموشی اختیار کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ یہ بھی خبر میں ہی بریک کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی میں جب یہ بل پیش ہوگا تو یا تو مولانا فضل الرحمان اس کی حمایت کریں گے یا بائیکاٹ کریں گے، وہ اس بل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پرسوں 30 تاریخ کو 63A پر جو بینچ بنا تھا قاضی فائز عیسیٰ میں، اس نے فیصلہ کرنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ بھی ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور آج بہت اہم خبریں ہیں۔ خبریں اس لیے بھی اہم ہیں کہ بہت ساری افواہیں تھیں جو گردش کر رہی تھیں۔ آرمی چیف کا ایک پیغام ہے، وہ بھی پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد نواز شریف باہر جا رہے ہیں نہیں جا رہے، وہ بات ہونی ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کیا قائم رہے گی، اس پر حکومتی حلقوں کے اندر سے بھی، یا سرکاری حلقوں سے کہہ لیں کہ سرکاری ملازمین جو ہیں، جو تنخواہ خواہ ہیں، وہ بھی اسی بات پر لگے ہیں کہ رہے گی حکومت یا نہیں رہے گی۔ اقوام متحدہ میں جو اجلاس ہوا اور جس میں شہباز شریف نے دبنگ طریقے سے تقریر کی، اس کا کیا اثر ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے آج ہونے والے ہنگامے کا جو مظاہرے تھے اس پر بات کریں گے، جس میں علیمہ خان کے نظریے کو شکست ہوئی اور گنڈاپور جیت گئے۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ خبر آئی ہے گنڈاپور اپنا پائیے، اور گنڈاپور نے یہ قیادت کیسے لی ان مظاہروں کی جو کہ علیمہ خان لینا چاہتی تھیں، اس پر آج بات کریں گے آپ سے۔ تو سب سے پہلے اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ جو احتجاج آج راولپنڈی میں ہوا، اس میں جو کچھ ہوا اور اس میں جس طرح سے پی ٹی آئی کو ناکامی ہوئی، اس میں ایک بڑا حصہ خود علی امین گنڈاپور ہیں۔ اب علی امین گنڈاپور کیسے ذمہ دار ہیں اس پوری ناکامی کے، تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی اڈیالہ جیل میں علی امین گنڈاپور کی، تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ پشاور میں میرا ایک مخبر ہے اور اس نے مجھے خبر دی تھی کہ جو باتیں اندر ہوئی تھیں اس کے مطابق علی امین گنڈاپور نے بانی تحریک انصاف کو اس بات پر راضی کر لیا کہ جلسہ نہ کیا جائے۔ خبر سچی ثابت ہوئی، بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا جلسہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا قیادت میں کروں گا، علیمہ خان نہ کریں، کیونکہ قیادت میں کروں گا تو میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ہوں، کوئی بھی حکومت ایک دوسرے صوبے کے وزیر اعلیٰ کو گرفتار نہیں کرے گی۔ لاجیکل بات تھی، مان لی گئی، لیکن اس کے پیچھے ہی اس پورے مظاہرے کی ناکامی چھپی بیٹھی تھی۔ وہ اس طرح کہ اگر علیمہ خان اس مظاہرے کو لیڈ کرتی، ایک خاتون تھیں، عمران خان کی بہن تھیں، پنجاب سے جو قیادت ہے وہ جو مخلص قیادت ہے پی ٹی آئی کی آج بھی ہے، وہ مجبور ہوتی کہ وہ علیمہ خان کے ساتھ اس پنڈی میں مظاہرہ کرتی، لیاقت آباد پہنچتی، حکومت بھی ایک خاتون کو پکڑنے میں ذرا پس و پیش سے کام لیتی۔ خاتون کی حکومت ہے پنجاب میں تو وہ خاتون کو شاید کچھ رسپیکٹ بھی دیتی، اور پھر اس کے بعد اگر گرفتار بھی کر لیا جاتا علیمہ خان کو تو یہ بین الاقوامی طور پر ایک بڑی خبر تھی۔ وہ اس طرح سے کہ عمران خان قید میں ہیں، ان کی بہن نے ان کی رہائی کے لیے قیدی نمبر 804 کی رہائی کے لیے جدوجہد شروع کی اور اس پر ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ بہت بڑی خبر تھی لوکل میڈیا کے لیے بھی، انٹرنیشنل میڈیا کے لیے بھی، سوشل میڈیا کے لیے بھی، جس پر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس پر بھی۔
تو یہ بڑی خبر جو ہے یہ گنڈا پور روکنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اب وہ تو گرفتار نہیں ہوں گے، میں نے آپ کو بتایا کہ ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو کسی نے گرفتار نہیں کرنا ہے، لیکن جس طرح سے پلاننگ کی گئی، جو پلان بی بنایا گیا، پلان سی بنایا گیا، یہ سارے صرف دکھانے کے لیے تھے۔ لیاقت باغ میں کچھ لوگوں کو جانے کی اجازت ملنی ہے۔ گنڈا پور ایک محفوظ قسم کی تقریر کسی جگہ پہ کھڑے ہو کے، جہاں پہ بھی ہوں گے وہاں پہ کھڑے ہو کے کریں گے، اور اس میں بھی وہ کہیں گے کہ جی وہ ہم ان کو رہا کرائیں گے ڈیالہ جیل سے، لیکن اصل میں یہ ساری ملی بھگت ہے تاکہ جلسہ نہ ہو سکے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بکر منڈی میں جلسے کی جگہ دیتے، جلسے کی جگہ جہاں پر بھی ہو جلسہ ہوگا تو تقریریں کرنا پڑیں گی، ان کا نام لینا پڑے گا جنہوں نے گنڈا پور کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنوایا ہے۔ تو اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ وہ للکارتے رہیں ایک خاتون کو جو کہ ایک پنجاب سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو للکارتے رہیں اور کہتے رہیں میں آ رہا ہوں، میرے ساتھ بلڈوزر ہیں، میں سب کو ہٹا دوں گا۔ اس طرح کی تقریریں پاکستان کی سیاست میں بہت سارے لوگ کرتے رہے، گنڈا پور کر دیں گے تو کیا ہے۔ لیکن وہی خبر کہ گنڈا پور اپنا پائیے، علی امین گنڈا پور نے جلسہ نہیں ہونے دیا اور مظاہرہ بھی کامیاب نہیں ہونے دیا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے حکومت کی۔ اب آ جائیں نواز شریف کی طرف۔ نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں، نہیں جا رہے۔ وہ جو پوری میڈیائی ٹیموں نے پروپوگنڈا کیا تھا، پورے پروگرامز ایک گھنٹے کے اس پر ہوئے کہ نواز شریف ہی بھاگنے کو تیار ہو گئے ہیں، شاید حکومت جا رہی ہے اس لیے نواز شریف جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے میڈیکل چیک اپ کے لیے جانا تھا، امریکہ جانا تھا اور اس کے بعد لندن آنا تھا۔ لندن میں شاید ان کی فیملی میں جو بھائی بیٹے ان کے موجود ہیں، ان سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی اور وہاں سے انہوں نے واپس پاکستان آنا تھا۔ لیکن اب یہ دورہ بھی مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس میں چھپی بڑی خبر یہ ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں ہی حکومت وہ آئینی ترمیم جس کا بہت شور ہے اس کو پاس کرانے جا رہی ہے، اور اس کے لیے پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کو پاکستان پیپلز پارٹی نے نیم رضامند کر لیا ہے، یعنی اب وہ خاموشی اختیار کریں گے، انکار نہیں کریں گے۔ یہ بھی خبر میں ہی بریک کر رہا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی میں جب یہ بل پیش ہوگا تو یا تو مولانا فضل الرحمان اس کی حمایت کریں گے یا بائیکاٹ کریں گے، وہ اس بل کا حصہ نہیں بنیں گے۔ لیکن اس سے پہلے پرسوں 30 تاریخ کو 63A پر جو بینچ بنا تھا قاضی فائز عیسیٰ میں، اس نے فیصلہ کرنا ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، وہ بھی ہو جائے گا۔ تو پہلا ہفتہ اکتوبر کا بہت ہی دھماکہ خیز ہوگا، اس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے یہ بہت اہم ہوگا۔ اب آ جائیں اقوام متحدہ میں خطاب پر شہباز شریف نے بہت دبنگ خطاب کیا، زبردست نمائندگی کی، جس طرح سے انہوں نے بائیکاٹ کیا اسرائیلی وزیر اعظم کی تقریر کا، اور جو انہوں نے اپنی تقریر کی اور انہوں نے کہا بیت المقدس جو ہے وہ دارالحکومت ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں انہوں نے پورا بھرپور سٹانس لیا۔ جب وہ بائیکاٹ کر کے نکلے تو ان کے ساتھ مسلم دنیا کے کئی وفود جو تھے انہوں نے بھی بائیکاٹ کیا۔ تو یہ ایک بڑا سٹرونگ میسج گیا جو اس سے پہلے آج تک پاکستان نے اس طرح کا سٹانس نہیں دکھایا۔ شہباز شریف جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری خبریں جو ہیں ان کے مخالف چل رہی ہیں۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ حکومت اب اپنے دن پورے کرے گی۔ اس کی بڑی وجہ IMF کی طرف سے جاری کردہ وہ پیکج ہے، جس میں سے کچھ $1 ارب کے قریب مل گئے، باقی $6 ارب جو ہیں وہ ملنے ہیں۔ تو اب یہ کیونکہ مسئلہ حل ہو گیا تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مل گیا اس سے IMF سے پیسہ مل گیا، تو اب شہباز شریف آج گئے کہ کل گئے نیا وزیر اعظم آئے گا، کیونکہ اب انہوں نے 2-2.5 سال اپنے مکمل کر لیے ہیں اور جو ان سے چاہتے تھے وہ مل گیا ہے۔ تو میرا خیال ہے اس پر وہ پیغام دیا ہے کل آرمی چیف نے، جس کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا کہ بڑا سٹرونگ میسج دیا ہے، اور وہ سٹرونگ میسج یہ ہے کہ معیشت جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے، معیشت اچھی ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے۔ کراچی میں انہوں نے خطاب کیا تھا اور انہوں نے جو سب سے سٹرونگ میسج دیا وہ یہ کہ اس ملک کی معیشت کے حوالے سے جو نیگیٹیوٹی ہے، جو ایسی خبریں ہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ شاید پاکستان معاشی طور پر ڈوب رہا ہے، یہ سب غلط ہے۔ پاکستان کی معیشت روز بروز بہتر ہو رہی ہے، اور جو اس طرح کی افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا۔ اب آپ بات سمجھیں کہ یہ پہلے IMF پروگرام کو رکوانے کے لیے کون لوگ جو تھے وہ متحرک نظر آتے تھے، اب آرمی چیف جو ہیں وہ اس پر کیوں سٹانس لینے آئے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جو افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں اس کا انہوں نے منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ اب جو فیصلہ ہے وہ تو 30 ستمبر کو ہوگا، جب نیا DG ISI آ جائے گا ملک محمد عاصم صاحب، اور اس کے ساتھ چیف جسٹس جو ہیں 63A پہ بات کریں گے،
یہ تو بہت اہم ہے، لیکن سب سے اہم بات وہی ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئینی ترمیم منظور ہونے جا رہی ہے۔ اگر یہ منظور ہو گئی تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئی آئینی کورٹ کے پہلے سربراہ ہوں گے۔ اللہ حافظ۔